جو تفتیشی صاحب ہیں وہ اپنی تفتیش میں لکھتے ہیں کہ میں نے 2 ڈنڈے برآمد کیے. کہاں گئے 2 ڈنڈے؟ ایسا مجھے بتائیے گا اس کیس میں جس کو مرکزی ملزمہ کہا جا رہا تھا انیلا، اس کا اس کیس میں کیا رول تھا؟ انیلا کا گناہ صرف یہ تھا کہ انیلا مقتولہ انیس بی بی کے بیٹے کی اہلیہ تھی. اچھا، دوسرا ملزم تھا جو حمزہ، جو مدعی کا سوتیلا بھائی بھی تھا، اس کا کیا کردار تھا اور اب اس کا کیا سزا کا وہ حقدار ہے، سزائے موت کا وہ حقدار. نعمان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. نعمان کی ماں مر گئی، نعمان کا گھر ٹوٹ گیا، نعمان کا بچہ جدا ہو گیا، نعمان کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. آج بات کریں گے گزشتہ سال ایک بہت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہا حاملہ بہو نے اپنی ساس کو قتل کر دیا. وہ قتل تھا، حادثہ تھا یا طبعی موت تھی؟ اس کے پیچھے بہت ساری تغوت ہوئی. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنی کوششیں بھی کی، غلط رنگ بھی دینے کی کوشش کی، لیکن آج 1 سال گزرنے کے بعد وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ حادثہ تھا. نہ حاملہ بہو انیلا اس میں ملزمہ تھی، نہ عثمان تھا، نہ حمزہ تھا. حمزہ کو مدعی مقدمہ نے خود ہی ریلیف دلوایا اور اس کی بیل ہو گئی، اور اس کے چند ہی دنوں بعد دوسرے مرکزی ملزم جس کو کہا جا رہا تھا محمد عثمان، اس کو بھی آج بیل مل گئی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ اے ٹی ملک، جنہوں نے اس کیس پر مکمل ایک پروگرام کیے، دونوں طرف سے کیے، بلکہ دونوں طرف کے جو ریلیٹیو تھے ان کے بھی کیے، قانون دانوں کے بھی کیے، پولیس افسران کے بھی کیے. تو ان سے جانتے ہیں اب کیس کی کیا صورتحال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ایڈی بھائی، اب کیا سٹیٹس ہے انیس بی بی مرڈر کا؟ رانا صاحب آپ نے شروع سے ہی بتا دیا کہ 1 سال پہلے انیس بی بی کا قتل ہوا تھا، یا وہ پھر حادثاتی اس کی موت ہوئی تھی. اب اس کیس کا بھی نا 1 سال بعد حادثہ ہو گیا. وہ حادثہ ثابت ہو گیا. ہاں، وہ حادثہ طبعی موت ثابت ہو گئی. بالکل. یہ پہلے دن سے دیکھیں قتل ہوتا تو رانا صاحب جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ دونوں ملزمان کی اور ملزم حمزہ کی جو سہولت کاری کر کے اس کی ضمانت کروانا، یہ سب سے بڑی گواہی ہے اس کیس میں کہ یہ قتل نہیں تھا. اس کو قتل کا رنگ دیا گیا. ذاتی اناح پر، ذاتی رنجش پر مقاصد تھے. کس کس کو تھے؟ بڑے پلانر تھے اس میں، جن لوگوں نے کہانیاں بنائی. سب مقاصد تو تھے، سب کو ملزم بنا دیا گیا. ثابت نہیں کر سکے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اچانک سے یہ سب کو اس کے حق میں بیان دے دینا، اس کو ریلیز کروا لینا، پھر دوسرا ملزم آ جانا، تیسری ملزمہ باہر چلے جانا، یہ کچھ سمجھ سے باہر بات. رانا صاحب دیکھیں، کوئی بھی مقدمے کا جو مدعی ہوتا ہے نا، اس کی پھر بعد میں نا خواہشات بڑھ جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب اسی طرح جب مقاصد ان کے پورے نہیں ہوئے تو پھر اس کی خواہشات بڑھنا شروع ہو گئی. خواہشات نے جنم لینا شروع کر دیا. اب جیسے ہی یہ خواہشات نے جنم لینا شروع کیا تو پھر ظاہری بات ہے نا، پھر ڈیل ہوئی. اب ڈیل کس طرح سے ہوئی؟ ملزم حمزہ کو نکلوانے کی. اب یہ وہ ملزم تھا. ملزم حمزہ کو نکلوانے کے لیے ڈیل ہوئی؟ بھائی مجھے یہ بتائیں، 302 اور 34 کے تحت جو مقدمہ درج ہو، ان کے ملزمان کی رہائی یا ان کی ضمانت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج آپ نے ایک نئی بات کر دی. ڈیل کس سے اور کس کی ہوئی؟ جن کا وہ صاحبزادہ اندر تھا. یعنی کہ جو مقدمہ مدعی تھا نعمان، اس کا جو سوتیلا والد تھا. دیکھیں، جن کا بھی وہ والد تھا اس ملزم کا، اس نے یہ ڈیل کی. پلاننگ تبدیل کی گئی کہ اس معاملے کو کس طرح سے ہم نے ڈسکلوز کرنا ہے اور کس کس کو اب ہم نے سزا دلوانی ہے. لیکن یہ ڈیل ہونے کے بعد جب عدالت میں ضمانت فائل کی گئی تو عدالت میں آپ نے ملزم کے خلاف کچھ بولنا ہی نہیں ہے. ملزم کے خلاف کچھ آپ نے اپنی زبان سے کوئی لفظ ہی نہیں نکالنا، تو عدالت کیسے کسی بے گناہ کو جیل میں رکھ سکتی ہے؟ کس طرح سے؟ نعمان تو بڑے بڑے آنسو بہایا کرتا تھا. اور میں یہاں پر ایک بات اپنے ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. دیکھیں، نعمان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. نعمان کی ماں مر گئی، نعمان کا گھر ٹوٹ گیا، نعمان کا بچہ جدا ہو گیا، نعمان کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی، اس کا گھر ٹوٹ گیا. نعمان کا یہاں پر زیادہ نقصان ہے. تو پھر جا کے حمزہ کو کرنا، یہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا؟ رانا صاحب آپ نے کہا جی نعمان کو نقصان ہوا. میں کہوں گا کہ نعمان نے خود نقصان کیا لوگوں کی باتوں میں آ کے.
लोगों की प्लानिंग का हिस्सा बन के अपनी बहन का घर भी तोड़वा दिया। भाई हर तरफ से नुकसान उसी को हुआ, फायदा किसको हुआ? फायदा उस प्लानर को, उस मास्टर माइंड को। और फिर इस कत्ल केस मास्टर में माइंड से आपका क्या मतलब है? कौन मास्टर माइंड? जो अभी तक सामने नहीं आया। जो अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, और आखिर सामने कौन है, वो? आखिर है कौन वो? सामने है, सामने नहीं लाया जा रहा, पता सबको है। सामने है, सामने लाया नहीं जा रहा। लाया नहीं ये जा रहा। हमजा का बाप तो नहीं है? जो भी है, वट एवर, ये कौन है कौन नहीं है, ये जो भी प्लानर है उसकी जो प्लानिंग थी। अब देखे राणा साहब, मैं इस केस को, मैं इस कत्ल को मैं कत्ल नहीं कह रहा, क्योंकि ये कत्ल है ही नहीं। कत्ल होता तो मुल्जमान की जमानतें ना होती, गैरतमंद मुद्दई होता तो मुल्जमान को सजाएं दिलवाता, वो डील करके मुल्जमान की बेगुनाही की सबूत ना देता। अच्छा मुझे बताइएगा, इस केस में जिसको मरकजी मुलजमा कहा जा रहा था अनिला, उसका इस केस में क्या रोल था? राणा साहब, आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है, और इस सवाल का लोग बहुत अरसे से जवाब जानना चाहते थे। ये लोगों की खुशकिस्मती नहीं है, और ना हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस सवाल के लिए ऐसे किसी शख्स को सामने लेकर आते तो हम उसका मौकफ आप लोगों के सामने रखते। लेकिन आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं 1 साल बाद। मैं अगर इस दौरान इस केस पर अगर मैंने बात नहीं की तो मैंने बहुत सारी चीजें अपने पास इकट्ठी कर ली थी कि जब भी इस केस का कोई भी फैसला होगा तो मैं उस पर उसके बाद अपना बात मौकफ करेंगे। दूंगा और मैं बताऊंगा कि क्या इस पे किस किस का रोल था। आपका सवाल है कि जी अनीला का इस कत्ल केस में क्या रोल था। अनीला का गुनाह सिर्फ ये था कि अनीला मकतूला अनीस बीबी के बेटे की अहलिया थी, और फिर उस कत्ल के जो मुकदमा है, उस मुकदमे में जो गवाह हैं, उन दोनों गवाहों को बड़ा फायदा था अनीला को इस कत्ल केस में मुलविस करने का। अच्छा, अब देखें, 27/2/2024 को बयाने हल्फी देता है मकतूला का बेटा जो मुद्दई है, ये वो बयाने हल्फी है। आप यकीनन स्क्रीन पर दिखाएंगे, स्क्रीन बना दीजिए, आपको दिखाया जा रहा है। और जो अनीला का पहला बयाने हल्फी है जिसमें वो चश्मदीद गवाह थी जी। ये उसमें जो मैंने चीजें जो बड़ी प्रोमिनेंट की हुई है, निशानदेही की हुई है, उसमें लिखा जाता है मकतूला के बेटे मुद्दई मुकदमा की तरफ से, ये नुमान जुल्फकार के नाम पर ये स्टाम्प पेपर निकला हुआ है। और उसके बाद वो लिखता है कि सुबह 10 बजे जनाजा करवाया गया। वालदा को दफनाने के बाद जब घर आया तो अनीला बीबी, जो कि रिश्ते में मेरी बीवी और बल्कीस बीबी, ने बताया कि जब उन्होंने मकतूला को गुस्ल दिया तो उसके सर के पिछली जानिब जख्म थे और खून बह रहा था। अब ये कौन बता रहा है? अब ये मेरी लिखी हुई तहरीर नहीं है राणा साहब, ये मुद्दई मुकदमा खुद अपनी बीवी, जिसे बाद में उसे मुल्जमा नामजद कर दिया गया, ये उसके बारे में बता रहा है कि, और ये जो बयाने हल्फी था, ये मुझे मेरे जराए ने बताया कि ये बयाने हल्फी इसलिए दिया था कि मैं आपको इस मुकदमे का चश्मदीद गवाह बनाऊंगा अनीला को। लेकिन चश्मदीद गवाह से मैं आपकी बात करता हूँ, चश्मदीद गवाह से कातला मुल्जमा तक का जो सफर था, वो नुमान ने भी हमारे साथ बात की। नुमान कहता था कि जी मेरी बीवी कातला है, मेरी बीवी ने मेरी माँ को मारा है। जबकि दूसरी तरफ जब हमने अनीला का, आपने और मैंने इंटरव्यू किया, तो उसने बताया कि मैं तो चश्मदीद गवाह थी, चश्मदीद गवाह से फिर मैं कातला कैसे बन गई? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ कातला कैसे बनी। कातला राणा साहब इसलिए बनाई गई कि वो जो 2 गवाह बनाए गए, जिनके साथ मिलकर एक कहानी लिखी गई, मास्टरमाइंड ने स्क्रिप्ट के कुछ किरदारों को तब्दील किया, तो उसने कहा जो 2 गवाह थे जिन्होंने झूठी गवाही देनी थी, जिनकी वहां पर वकूआ पर आमद ही नहीं थी, जिनका सीडीआर रिकॉर्ड ही नहीं था, उनको राजी करने के लिए उन्होंने भी फिर अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया कि देखें हमारी जो प्रॉपर्टी, जो विरासती जमीन है, वो हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी विरासती वो जो अनीला के बाप अशरफ की थी, जो मकतूला, जो अनीला के वालिदैन की है, वो प्रॉपर्टी पर जो 2 गवाहान हैं वो उस प्रॉपर्टी पर काबिज है कि हमने ये प्रॉपर्टी किस तरह से हथियानी है। अगर हम प्यार मोहब्बत से करेंगे बात तो हमें ये हिस्सा देना पड़ेगा। अगर हम इसको फंसा देते हैं
پھر بعد میں کچھ عرصے بعد ہم جا کر ان سے ڈیل کریں گے کہ ہم آپ کی لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ یہ حصہ چھوڑ دیں. اچھا, یعنی کہ یہ جو مقتولہ کا بھائی تھا اس نے یہ سارا کچھ انیلا کے باپ کی جو پراپرٹی تھی وہ ہتھیانے کے لیے اس کو چشمدید گواہ سے ملزمہ بنایا. مجھے یہ بتائیں رانا صاحب کہ کیا انیلا کے والدین کی پراپرٹی پر یہ لوگ قابض نہیں ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم کی انتہا ہے. ایک ان کی عدالت تھی, ایک میرے اللہ کی عدالت تھی. دیکھیں اللہ کی عدالت تو پتہ نہیں, جس نے جو اپنا بویا ہے نا اس نے اسی پر جواب دینا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جو بول رہے ہیں نا, جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے, ہم ان کی بہاف پر بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کسی کی طرفداری نہیں کر رہے, کسی کی ہم جو ہے وہ نہ تو کسی کے خلاف کچھ بول رہے ہیں. ہم جو اس کیس میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے یا جو کچھ سامنے آ چکا ہے ہم اس کے مطابق بتا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی عدالت تھی, بے گناہی تھی, وہ خاتون بے گناہ تھی. آپ نے اور میں نے ایس پی صاحبہ کا انٹرویو نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا اس کا کوئی رول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں انہوں نے بڑی جگہ پر پیسے دے کر یہ معاملات کیے, نامزد کیا, کس کو قصوروار ٹھہرایا. اب جس نے بھی پیسے لے کر کسی بے گناہ کو قصوروار ٹھہرایا نا, رب کی عدالت میں اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی. وہ بڑی پکڑ ہے. دیکھیں 1 سال کے بعد جس طرح سے چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہے, ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جس طریقے سے مقدمہ مدعی نے اپنا کیس فائل کیا ہے تو یہ سب کو سزائے موت ہو جائے گی. رانا صاحب آپ نکلی ساری چیزیں بالکل اس کے برعکس نکلی. اچھا, دوسرا ملزم تھا جو حمزہ, جو مدعی کا سوتیلا بھائی بھی تھا, اس کا کیا کردار تھا اور اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں وہ اس قتل میں, اگر یہ قتل ہے, اگر اس مقدمے کو دیکھا جائے تو وہ 302 کا مرتکب ہے, سزا کا وہ حقدار ہے, سزائے موت کا وہ حقدار ہے. لیکن جب مدعی ہی بیٹھ جائیں کسی کے حق میں, مدعی ہی منہ کالا کر لیں کسی سے, تو پھر کون یہاں پر کسی کو بے گناہ کو سزا دے گا؟ مدعی کس طرح سے بیٹھ سکتا ہے؟ بھائی مدعی بیٹھا ہے تو یہ باہر آئے ہیں نا. دیکھیں اس کی ماں کو قتل کیا, اس نے کہا اپنی ریکارڈنگ انہوں نے پیش کی کہ میری ماں کو کرنٹ لگایا گیا. رانا صاحب نہ کہیں پر یہ کرنٹ کے ثبوت دے سکے ہیں, نہ کہیں پر یہ ناجائز تعلقات کے ثبوت دے سکے ہیں, نہ کہیں پر یہ نشہ آور ادویات کے ثبوت دے سکے ہیں. ہاں صرف ایک چیز ہے, ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا, لوگوں کے جذبات اپنے ساتھ جوڑے ہیں, لوگوں کی ہمدردیاں اپنے ساتھ لی ہیں. لیکن لوگوں کی ہمدردیاں کسی کو سزا نہیں دلوا سکتی, کسی کو بے گناہ نہیں کر سکتی. لیکن وہ ساری چیزیں وقتی تھی. ہاں, اب جب حقیقت کھلی ہے تو بھائی جان اب تو رانا صاحب اب تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ جو ان کے بینیفیشری تھے, جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے مالی, جو سبز نوٹ آ رہے تھے, نیلے پاؤنڈ آ رہے تھے, پتہ نہیں کون سے آ رہے تھے, پاؤنڈ آ رہے تھے کہ لونڈ آ رہے تھے کہ ڈالر آ رہے تھے کہ آ رہے تھے, اب وہ بند ہو چکے ہیں. اب پوچھے بند کیوں ہوئے؟ دیکھیں بند بھی تو وہ اسی وجہ سے ہوئے نا کہ انہوں نے یہ ان کے ساتھ غلط بیانی کرتے تھے, غلط بیانی کے خلاف ایک زنا کی ایف آئی آر آ جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ان کے بینیفیشری تھے ان لوگوں کو جب سچ پتا چل گیا نا کہ ان لوگوں نے غلط کیا ہے, اور ایسے کہہ لیں یا حقیقت ہے جب پردہ ہٹا, ہاں جب ان کی آنکھوں سے پٹی اتری, انہیں پتا چلا کہ یار ہم تو ایسے ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں, اوہو ہم تو اس گناہ میں شامل ہو گئے. بھائی جان ان کی بینیفیشری ایک ایسی کوئی ان کی میرا خیال ہے کوئی جاننے والے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یار جس وقت انہوں نے انیلا پر یہ قتل کا الزام لگایا تھا تب وہ 7 سے 8 ماہ کی حاملہ تھی, اور ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ کہہ رہی ہے کہ تب انسان اپنے آپ سے اذیت جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک اذیت بھی ہوتی ہے, اس کو تو اپنا شوہر نہیں لگتا, کچھ بھی نہیں کچھ لگتا بھی. تو انہوں نے پھر جب اسے پتا چلا کہ یار یہ لوگ بڑے گھٹیا لوگ ہیں, انہوں نے بڑے 2 نمبری سے ہمیں گمراہ کیا, ہم سے لاکھوں روپے لیے اس نے, اور ابھی بھی جو ہے وہ ان کو جو ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں, اب ان کو پتا چل چکا ہے آپ کا میرا پروگرام بڑی تسلی سے اور بار بار شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ کب آئے گا. یہ لوگ سچ بولتے ہیں. اچھا جی صاحب, یہاں پر میں آپ کی بات کے ساتھ ایک بات ایڈ کرتا ہوں, جہاں پر انیلا کے تعلقات کی بات آتی ہے, وہاں پر ایک عثمان جو داماد تھا انیلا بی بی کا, مدعی کا وہ بہنوئی تھا, اس پر الزام لگائے گئے کہ یہ اس کے اپنے نندوئی کے ساتھ تعلقات تھے. وہ میں نے دیکھا کہ انیلا اس وقت بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ جگہ ملے اور میں مر جاؤں,
ایسا گھرونا الزام لگایا. وہیں پر عثمان بھی کہتا تھا کہ یہ تو میری بہن ہے. رانا صاحب دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ لوگ نہ تو ناجائز تعلقات کے کوئی ثبوت دے سکے ہیں، نہ دوران حراست جب ان ملزمان ریمانڈ پر تھے، نہ کسی دونوں ملزمان میں سے کسی ایک نے بھی یہ جرم تسلیم کیا کہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر تھی یہ ایک من گڑت قسم کی کہانی تھی، اور کہانیاں ساری زندگی مینٹین نہیں رہتی، وہ ایک نہ ایک دن آ کر اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے. اب اس کا اینڈ ہو چکا ہے. کہانی بھی من گھڑت تھی، اور عدالت نے معزز جج صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تفتیش سے بھی مطمئن نہیں ہوں، تفتیش بھی ناقص ہے. بالکل. تو عثمان کی جو ضمانت ہوئی وہ کس پوائنٹ پر ہوئی؟ عثمان کی ضمانت دیکھیں اس میں تو کوئی پیچھے کوئی قباحت رہتی نہیں تھی. جب جج صاحب کے سامنے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ رکھا گیا کہ ایک 302 کا مرکزی ملزم جس کی ہائی کورٹ ان بنیادوں پر یہ ضمانت لے لیتی ہے کہ وہ جو ثبوت فراہم کیے گئے تھے وہ ان ملزمان کے خلاف منٹین ہی نہیں کرتے تھے، وہ ثابت ہی نہیں کر پائے کہ یہ ملزمان کوئی قصوروار ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ڈیل ہو چکی تھی حمزہ کو نکلوانے کی. اب حمزہ کو جب اس کا فیصلہ جب معزز عدالت میں رکھا گیا تو عدالت نے وہ فیصلہ پڑھا اور ملزم عثمان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ان کو فوری رہا کیا جائے جیل سے. تو وہ رہا ہو کر جو مچلکے تھے وہ انہوں نے عدالت میں جمع کروائے. تو ملزم عثمان کو جو ہے وہ کیمپ جیل سے ان کے جو وارثان تھے، ان کے جو بہن بھائی تھے، وہ انہوں نے بڑا استقبال کیا عثمان کا جب اس کو گھر لے کر گئے کہ 11 ماہ باپ بھی تھے بہت زیادہ اس کے 11 ماہ کی جیل کاٹ کر وہ شخص باہر آیا تھا اور جس کو بے گناہی کی سزا دی گئی اور ایک جھوٹی کہانی کی بنا پر. اور یہ دیکھیں اس طرح کی جھوٹی کہانی کی بنا پر 11 ماہ اس کو پابند سلاسل رکھا گیا. ہاں بالکل. آپ دیکھیں جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ریلیز کر دیا، اس کو بھی ریلیز کر دیا، لیکن ہم تو بڑی کہانی سنتے آئے ہیں. میں نے ان کی بہنوں کا، ماموں کے بچوں کا، مدعی کا، سب کے میں نے انٹرویوز کیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سر پہ ڈنڈے مارے، ہمارے پاس ڈنڈے بھی ہیں اور خون آلود ڈنڈے، خون آلود کپڑے، ان کے فنگر پرنٹس بھی ہیں، دیواروں پہ پینٹ تھا، فرش پہ پینٹ تھا. یہ ساری کیا بات ہے؟ رانا صاحب دیکھیں بڑی مذائقہ قسم کی نا اس میں تحریر لکھی گئی ہے کہ جو تفتیشی صاحب ہیں وہ اپنی تفتیش میں لکھتے ہیں کہ میں نے 2 ڈنڈے برآمد کیے. کہاں گئے 2 ڈنڈے؟ میں وہ بتا رہا ہوں نا کہ وہ تفتیش میں لکھ رہا ہے کہ میں نے 2 ڈنڈے برآمد کیے ہیں. اب جو مدعی صاحب ہیں وہ اپنے سوتیلے بھائی کو بچانے کے لیے عدالت میں گواہی دے رہے ہیں کہ 1 ڈنڈا برآمد ہوا ہے. اس نے پولیس کو جھوٹا قرار دے دیا ہے. کس نے؟ جو 1 سال سے 2 ڈنڈے آ رہے ہیں، مدعی خود کہہ رہے ہیں، مدعی کا خود کٹہرے میں کھڑے ہو کر یہ بیان ہے کہ 2 نہیں 1 ڈنڈا برآمد ہوا تھا. جبکہ میرے اور آپ کے پروگرام میں وہ 2 ڈنڈے کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاس 2 ڈنڈے موجود ہیں. بالکل 2 ڈنڈے موجود ہیں. اور میں قتل اس کو اس لیے قتل نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دوں گا، آپ سکرین پر دکھائیے گا کہ مقتولہ کو جب میاں منشی ہاسپٹل میں زخمی حالت میں لایا گیا تو وہ زخمی نہیں تھی بلکہ وہ مردہ حالت میں ہاسپٹل پہنچی. ڈاکٹروں نے جیسے اس کی نبض چیک کی اور دیگر جو بھی حالات کے ساتھ انہوں نے چیک اپ کیا تو وہ مردہ قرار دی، اور اس کی جو کاز آف ڈیتھ تھی وہ ہارٹ بیٹ بند ہونے کی وجہ سے اس بوڑھی خاتون کی موت ہو چکی تھی. جس کے بعد مقتولہ کے بیٹے نے اپنے دستخط کیے، وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ریسیو کیا، اپنی ماں کی لاش کو لے کر وہ گھر آ گیا، اس کو غسل دیا اور پھر اس کو سپرد خاک کر دیا. یہ اس کیس کی اصل کہانی ہے. اگر قتل ہوتا تو مقتولہ گھر نہ جاتی، مقتولہ کی تدفین نہ ہوتی، بلکہ مقتولہ کو ڈیڈ ہاؤس شفٹ کیا جاتا، وہاں اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا، رپورٹ آتی تو مقدمہ درج ہوتا. بہت شکریہ ایڈی صاحب، بہت شکریہ ایڈی صاحب. ناظرین، آپ نے اس کیس پر مزید اپڈیٹ بھی آپ کے سامنے دی گئی. ملزمان کس طرح سے ملزمان کی ضمانتیں ہو گئی، اور جو تیسری ملزمہ ہے انیلا وہ کہاں پر ہے. جب انیلا بی بی گھر میں مردہ حالت میں پائی جاتی ہے، نعمان آتا ہے، اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر ڈاکٹر اس کی طبی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. وہاں پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا. اگر وہاں پر کوئی بات ہوتی، ڈاکٹرز کو قتل کی کوئی ایلیمنٹ نظر آتا تو یقیناً ڈاکٹر پولیس رپورٹ بھی کرواتے، جیسا کہ عام ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. جب آپ لے کر جاتے ہیں
پھر اس کو ڈیڈ ہاؤس شفٹ کیا جاتا, پولیس کو اطلاع دی جاتی, ڈیڈ ہاؤس شفٹ کیا جاتا, اس کی پوسٹ مارٹم ہوتی, جبکہ ایسا نہیں کیا گیا. بڑے بڑے الزامات بھی لگائے گئے جو آج غلط ثابت ہوئے. 2 ملزمان جو ہے ان کو معزز عدالت کی جانب سے ضمانت بھی مل چکی ہے. اب تیسری ملزمہ جس کی بہت زیادہ کردار کشی بھی کی گئی, جیسے ہی وہ منظر عام پر آتی ہے اس کے ساتھ بھی پروگرام کیا جائے گا, آپ کو وہ بھی اپڈیٹ بتائیں گے. اور جو ملزمان دونوں ابھی ضمانت پر رہا ہوئے ہیں, کوشش کریں گے کہ چند روز میں آپ کے ان کے ساتھ بھی پروگرام کیا جائے. جو ایک سائڈ کی آپ باتیں سنتے رہے ہیں, انیلا کی باتیں سنتے رہے ہیں, انیلا فیملی کی, لیکن عثمان ایک انوسنٹ فیملی تھی, وہ ساری سائلنٹ رہی, وہ میڈیا پر بالکل نہیں آئی. اب نعمان کیا کیا حقائق جو ہے وہ سامنے لاتا ہے, کن کن حقیقتوں سے پردہ ہٹاتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.